مثال نمبر 3 مسند امام احمد میں جلد 5 صفحہ 136 پر بالکل متصل سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. اور بدقسمتی کی بات کہ یہ حدیث امام بخاری کی جو کتاب ہے الادب المفرد اس میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 936 اور 946 نمبر. مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ بات کرنا کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنی زبان پہ رکھ لو اگر تم اپنے جاہلیت والے نسب پہ فخر کرتے ہو. استغفر اللہ تو بولی حضور ایسی زبان سے بات نکال سکتے ہیں؟ سورۃ القلم میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا تھی. اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو کو نہیں کہا ہوا، سند نقل کر دیا، حکم کو نہیں لگایا ہوا. تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ مانے بے ایمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے. تو کمال کی بات ہے کہ اس حدیث کو مان رہے ہیں البانی صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. ان کی کتاب ہے سلسلہ احادیث صحیحہ مکتبہ شاملہ جلد 1 صفحہ نمبر 537 حدیث ہے 269. اس میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور اس کی چہیتی ہے اسلام 360 میں مسند احمد حدیث نمبر 9737. آپ دیکھ لیں یہ حدیث ہے. اور کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح، یعنی یہ حدیث صحیح ہے. تو اسلام 360 والے بھی مان رہے ہیں اور بھی مان ہو گئے، ظاہر مان رہے ہیں اس کو صحیح. اور جناب البانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے. آپ نے البانی کو بے ایمان بنا دیا اور اسلام 360 والے کو بھی بے ایمان بنا دیا. لیکن کمال کی بات یہ کہ جتنے بے ایمان ہیں وہ سارے مرزا کے امام ہیں. مرزا صاحب کے امام بے ایمان لوگ ہیں. اب آگے دیکھیں کہ وہ البانی صاحب کو امام کہہ رہا ہے. الحمدللہ یہ جو شیخ ناصر الدین البانی ہے رحمہ اللہ، جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ نیوٹن اور آئنسٹائن تھے. جی یہ نیوٹن اور آئنسٹائن تھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ گستاخی والی روایت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے. تو آپ کے فتوے کے لحاظ سے آپ کا آئنسٹائن بے ایمان ہو گئے. اب انہیں آئنسٹائن بھی کہہ رہے ہیں جناب ان کے پاس جو ہے وہ ڈگری تو کوئی نہیں تھی، گھڑی ساز تھے. ہماری طرح وہ انجینئر ہی تھے آپ کہہ لیں. اس اعتبار سے شیخ ناصر الدین البانی یہ اہل سنت کے امام ہیں، امام ہیں آج کی ڈیٹ تک تو امام ہی ہیں. بعد میں کوئی ان کو خارج کر دے تو وہ ویسے تو اب وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ نہ تو اب شیخ زبیر صاحب سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے نہ شیخ البانی. اچھا جی، کوئی ان سے جان نہیں چھڑا سکتا. آپ نے تو کیا کر دیا، ان کو بے ایمان بنا دیا. دوستو جب جاہل لوگ اس طرح کی تبلیغیں کریں تو اپنے اماموں کو بھی بے ایمان بنا دیں گے، اپنے ماننے والوں کو بھی کیا بنا دیں گے، بے ایمان بنا دیں گے. اور یہ روایت مشکات المصابیح میں بھی ہے جلد 3 صفحہ نمبر اس کا ہے 87 اور روایت نمبر 4902. جس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے، وہ اس نے اپنے سامنے رکھی ہوتی ہے قرآن پاک کے نیچے. یہ وہ روایت ہے جس کو ماننے والا بے ایمان ہو جاتا ہے، لیکن اس نے قرآن کے نیچے وہ روایت والی کتاب رکھی ہوئی ہے. کہتا ہے کہ جناب ان کتابوں کو چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دے جن میں آپ علیہ السلام کی گستاخی ہو. اس نے وہ کتاب قرآن پاک کے نیچے رکھی ہوئی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر ایسی گستاخی والی روایت ہو یا ایسا غلط واقعہ ہو تو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ غلط واقعہ ہے. یہ نہیں کہیں گے جناب اس کتاب سے اس کو نکال دیں. اگر نکالنے والی بات مرزا کرتا ہے تو سب سے پہلے پھر آپ یہاں سے مشکات المصابیح سے نکالیں، اور بلکہ وہ کتاب تو کم سے کم ہٹا لیں. آپ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ کی کتاب میں جناب گستاخی ہے، سنیو اس کو کیوں تم چھپواتے ہو. چشتی رسول اللہ جو ہے چلیں ہم مانتے، وہ کہتا ہے چلیں اس بزرگ نے نہیں پڑھایا ہوگا، لیکن یہ چھپ کیوں رہی ہے، آپ اس کو بند کیوں نہیں کرواتے. مرزا صاحب آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کیوں نہیں بند کرواتے. ہمیں کہتے ہیں آپ کیوں نہیں بند کروا سکتے. کیا وہ ہمارے مکتب ہیں، ہم انہیں کہیں جناب یہ چھاپنا بند کر دو. اسی طرح تو آپ پھر یہ بھی حکم دیں کہ بخاری چھاپنا بند کر دیں، مشکات المصابیح چھاپنا بند کر دیں، مسند احمد چھاپنا بند کر دیں، کیونکہ اس میں وہ روایات ہیں جو بندہ ماننے کو بے ایمان ہو جائے گا. جناب علی آپ اپنے ہی فتوے پر بے ایمان بنتے ہیں.
آپ کیوں وہ کتاب سامنے رکھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا الزامی جواب ہے اس کو. آپ وہ کیوں کتاب سامنے رکھ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایسی روایت ہے جس کو ماننے کے بندہ بے ایمان ہو جائے، اور آپ اس عیب کی کیوں تشہیر کر رہے ہیں جس میں ایسی روایات ہیں جن کو صحیح کہا گیا ہے؟ اسلام 360 میں مسند احمد 9737 نمبر روایت جس کو کہتا ہے کہ مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے، وہ صحیح اس میں لکھا ہوا ہے. تو آپ ایسی عیب کی تشریح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ خود بے ایمان بن رہے ہیں. آپ ان روایات، ان کتابوں کی تشہیر کر رہے ہیں، ان عیبس کی تشہیر کر رہے ہیں جن میں یہ چیزیں ہیں. ایک طرف آپ اولیاء کرام کی کتابوں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کے اپنی طرف سے گستاخیوں کا ایک لیبل لگاتے ہیں. جناب ان کی جو ہے وہ پرنٹنگ بند ہونی چاہیے. جناب آپ کا ایک اصول ہونا چاہیے کہ جہاں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہے اس کتاب کو بند ہونا چاہیے. آپ خود کہتے ہیں کہ بخاری میں گستاخی ہے، تو آپ اس اصول پر قائم رہیں اور ویڈیوز بنائیں کہ جناب آج کے بعد بخاری چھاپنا بند کر دیں. آپ نے تو سامنے رکھی ہوتی ہے، اور آپ ہی کا کہنا ہے بار بار کہ یہ جو روایت ہے اس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے. وہ روایت والی کتاب مشکات المصابیح آپ نے قرآن کے نیچے رکھی ہوتی ہے. ہمارا معصومانہ سوال ہے آپ کو کہ جناب آپ کی دوگلی پالیسی کیوں؟ وہاں تو کہتے ہیں وہ کتابیں نہیں چھپنی چاہیے، ہم کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کھڑے ہو جائیں نا. آپ یہ اصول بنا کے ہر اس کتاب کو چھاپنا بند کر دیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیوں میں آپ کے ساتھ ہیں. آپ صرف اولیاء کے بغض میں آگے ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ دوغلے ہیں، آپ دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہیں. آپ کے دل میں اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ جناب آج کے بعد جس کتاب میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہوگی، اس طرح کی چیز ہوگی، اس کتاب کو چھاپنا بند کر دیں. پھر کم سے کم آپ یہاں سے ابتدا کریں کہ اپنے سامنے سے ان کتابوں کو ہٹا دیں. پھر ہم مانیں گے واقعی بھی آپ عاشق رسول ہیں، آپ کے دل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. ادروائز یہ آپ کا سارا ڈھونگ ہے، اور ہے ہی ڈھونگ آپ کا. دوستو یہ سارا فراڈ کرتا ہے. یہ ایسے اماموں کو مانتا ہے، اپنا امام ان لوگوں کو مانتا ہے جو ان روایت کو صحیح کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے، وہ ان کو صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ بے ایمان بن گیا. بے ایمانوں کے امام بنا رہا ہے، ان عیبس کی تشہیر کر رہا ہے جن میں یہ روایات موجود ہیں اور ان کو صحیح کہا گیا ہے. سارا اس کا ڈھونگ ہے. پوچھیں ان سے کہ وہ کیوں ان ایپس کی وہ تشہیر کر رہا ہے اور ایسے بے ایمان لوگوں کو کیوں اپنا امام بنا رہا ہے. تو معلوم ہے خود بے ایمان ہے. یہ آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے، یہ آپ کی دنیا و آخرت تباہ و برباد کرتا ہے. یہ قرآن پر جھوٹ بولتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر جھوٹ بولتا ہے. ہم نے اس پر ویڈیوز بنائی 905 نمبر ویڈیو، جس میں ہم نے دکھایا اس نے 100 جھوٹ بولے ہیں قرآن پر، حدیث پر، صحابہ پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. کہتے ہیں انہوں نے خوارج کے جنازے پڑھائے، نعوذ باللہ من ذالک، جن کو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں. ان جہنم کے کتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنازے پڑھائے. نعوذ باللہ من ذالک. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو.